السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک اور بے خوف انداز میں دیکھیں اور سنیں تو پھر جڑ جائیے اس چینل سے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، تو پھر پلیز چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اپنی طاقت کے اعتبار سے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کرے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361۔ جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کا رات کا جو لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آئندہ کل کا عنوان بہت اہم رہے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ آئندہ کل کا عنوان رہے گا 31 نائٹ اور مسلم نوجوان، کہ نئے سال کے جشن میں جو گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے اور نئے سال کے جشن کو لے کر جس طریقے سے گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا استقبال ہے، نئے سال کا سواگت ہے، لیکن یہ زندگی کیسے تباہ کر دیتا ہے یہ عمل، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، بہت اہم بیان ہوگا۔ آئندہ کل جمعہ بھارت کے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات میں 9 بجے یہ لائیو بیان وائرل نیوز لائیو پر ہوگا۔ آپ بھی دیکھیں اور اپنی پوری فیملی کو اس کو پوری طریقے سے شیئر کریں۔ اور اس وقت میں گجرات سے نکلا ہوں، رات میں بہت شاندار پروگرام ہوا، میں گجرات سے نکلا ہوں، میں ابھی گاڑی ہی میں ہوں، سفر میں ہوں، یہیں سے آپ کو آواز کے ذریعے سے خبریں بھی روانہ کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر نیشنل نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھیونڈی اور ممبئی سے آ رہی ہے کہ 18 کانگریسی کارپوریٹرز راشٹروادی کانگریس پارٹی میں، این سی پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ جتیندر اوہاڑ کے ساتھ سپریا سوڑے اور اجیت پوار کی موجودگی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی کانگریس چھوڑ کر این سی پی میں۔ این سی پی کے سینئر رہنما جاوید فاروقی نے بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کو جھٹکا دیا۔ باغی کانگریسی کارپوریٹر کی این سی پی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے باقاعدہ ایک تصویر دیکھی جا سکتی ہے، جس میں سپریا سولے، راجیش ٹوپے، جتیندر اوہاڑ اور دیگر لیڈران نظر آ رہے ہیں۔ بھیونڈی میونسپل کارپوریشن میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ بھیونڈی میونسپل کارپوریشن کے کانگریس کے 18 باغی کارپوریٹروں نے گزشتہ کل ریاستی وزیر جتیندر اوہاڑ کی قیادت میں این سی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کی این سی پی میں شمولیت سے بھیونڈی کانگریس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھیونڈی میں این سی پی کے بہت ہی ایکٹیو، فعال سینئر رہنما جاوید فاروقی کی سربراہی میں کانگریس کے 18 کارپوریٹرز نے این سی پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس لیے مانا جا رہا ہے کہ این سی پی میں شامل کرنے کے لیے جو بغاوت جس کے نیترتو میں ہوئی ہے یا جس نے کیا ہے وہ کانگریس کے سینئر رہنما جاوید فاروقی ہے۔ ایسے ہی اس وقت دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ممبئی شہر سے ہی وہ خبر ہے، دوسری بڑی خبر کہ اسمارٹ سہیلیہ
اس نام سے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے جو مہیلاؤں کی حفاظت کے لیے، خواتین کی حفاظت کے لیے تیار رہے گی۔ سینٹرل ریلوے کے تقریباً 21 اسٹیشنوں پر 24 گھنٹے سیکیورٹی ہوگی۔ لوکل ٹرینوں میں مہیلاؤں کے ساتھ ہونے والی مجرمانہ سرگرمیاں، چھیڑ چھاڑ کو روکنے کی خاطر سینٹرل ریلوے نے بھی اب ویسٹرن ریلوے کی طرح اسمارٹ سہیلی مہم کا آغاز کیا ہے۔ آر پی ایف اس نئی مہم کے توسط سے سینٹرل ریلوے کے سبھی تقریباً 1774 سروس کے دوران خواتین کو سیکورٹی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اس مہم کے تحت آر پی ایف خواتین کے ساتھ دو طرفہ رابطہ قائم کرے گی اور ان کی حفاظت کرے گی۔ اس مہم کا ایک مقصد خواتین میں کانفیڈنس، خود اعتمادی پیدا کرنا بھی ہے۔ سینٹرل ریلوے کے ڈائریکٹر سنجیو متل نے منگل کو آر پی ایف کی اس مہم کا آن لائن افتتاح کیا۔ خبر کے مطابق لوکل ٹرینوں میں بلا ناغہ سفر کرنے والی خواتین کو اسمارٹ سہیلی بنایا جائے گا۔ ہر لوکل ٹرین سے ایسی 4 خواتین کا رجسٹریشن کیا جائے گا۔ اس طریقے سے خواتین کی حفاظت کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ مہم بنائی گئی ہے اور اسمارٹ سہیلی کے نام سے یہ مہیلاؤں کی حفاظت کے لیے کام کرے گی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ عجیب خبر ہے کہ بی جے پی کس طریقے سے لوگوں کو یا جنتا کو، پورے ملک کو بیوقوف سمجھتی ہے یا خود بیوقوفوں کا ٹولہ ہے، پاگلوں کا ٹولہ ہے جو دوسروں کو بھی بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان آندولن جو مودی سرکار نے بل لایا ہے، اسی کے وروध میں کسان آندولن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پرزور احتجاج ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ پورے ملک میں اب کسانوں کے سمرتھن میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں، لیکن ایسے میں بی جے پی کی بیوقوفی کا کہے یا دھوکہ دینے کا، غداری کا ایک عجیب پوسٹر سامنے آیا ہے۔ بی جے پی ایک پوسٹر کے ذریعے سے پرچار کر رہی ہے کہ پنجاب میں کسان بڑا خوشحال ہے۔ تو انہوں نے ایک تصویر لگائی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے، ایک پوسٹر جاری کیا بی جے پی نے جس میں بتایا کہ پنجاب میں کم از کم سپورٹ پرائس MSP سے کسان بہت خوش ہے، اور پوسٹر میں باقاعدہ کسان کو، ایک پنجابی کسان کو جو پھیٹا پگڑی وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، اس کو بڑا خوش بتایا جا رہا ہے۔ اور بی جے پی یہ بتانا چاہتی ہے کہ پنجاب میں کسان بہت خوش ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے بی جے پی کی بیوقوفی کی کہ پوسٹر میں جس خوش کسان کی تصویر لگائی گئی ہے، جس میں کسان بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہرپریت سنگھ ہے۔ پنجاب بی جے پی نے جس ہرپریت سنگھ کا پوسٹر بطور خوشحال کسان پیش کیا ہے، وہ خود کسان سنگھو بارڈر پر مودی سرکار کے اور کسان ویرودھی قانون کے خلاف دھرنے آندولن میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہرپریت سنگھ کے پوسٹر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خوب ہنگامہ ہوا اور بی جے پی کو کافی پیاری پیاری گالیاں بھی پڑ رہی ہے۔ مودی جی کا گالیوں سے زبردست ستکار کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس حد تک بی جے پی گھٹیا حرکتیں کر سکتی ہے اور کس لیول پر گر سکتی ہے۔ ناظرین، ایسے ہی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے جموں کشمیر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں کس طریقے سے بھاجپا سرکار نے دفعہ 370 کو ختم کر کے کشمیریوں کا جو خصوصی حق تھا اس کو چھینا ہے۔ لیکن پھر وہی غداری والی بات کہ بی جے پی ہمیشہ ہر کام کرتی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بہت بہتر قدم بی جے پی نے اٹھایا ہے، اس سے لوگ بڑے خوش ہیں۔ تو ایسے کشمیر کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بڑے خوش ہے کشمیری، لیکن گراؤنڈ رپورٹ یہ ہے کہ ان کی وہاں پر بغیر سیکورٹی کے گھومنے کی ہمت بھی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد کشمیری بڑے خوش ہے۔ اور وہاں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیریوں پر جس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس طریقے سے سخت لاک ڈاؤن 1 سال تک کشمیریوں نے جھیلا ہے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خیر، اس وقت بڑی خبر اسی سے آ رہی ہے کشمیر سے کہ عمر عبداللہ کا یہ بیان آیا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کا ہٹانے کا فیصلہ جموں کشمیر کے لوگوں کو نامنظور ہے۔ نیشنل کانفرنس کو دنیا کی کوئی طاقت دفن نہیں کر سکتی۔ وہیں پر فاروق عبداللہ کا بھی بیان آیا ہے کہ مودی جی، میں شیر کشمیر کا بیٹا ہوں، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مودی جی نے کشمیر کے تمام لیڈروں کو بھی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے جتنے پینترے ہو سکتے تھے سب کا استعمال کر لیا ہے، لیکن مودی جی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کشمیری ہے۔ ناظرین، ایسے ہی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔
جی ہاں، جس طرح ملک میں ہر ایک دن منایا جاتا ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، فلا ڈے، ایسے ہی 23 دسمبر کو فارمرز ڈے رہتا ہے، کسان دیوس رہتا ہے، شیتکری دن رہتا ہے۔ لیکن شیتکری دن پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی فی الحال پورا کسان روڈ پر ہے، اور شیتکری دن پر کسانوں نے باقاعدہ مودی جی کے جو باس ہے، مودی جی جن کے غلام ہے، نوکر ہے، جن کے خادم ہیں، اڈانی اور امبانی، کسانوں نے ان کے ہی گھر کو گھیرنے کا پریاس کیا، اور پوری طریقے سے اڈانی اور امبانی مرد آباد کے نعرے لگے، اور کسانوں نے یہ طے کیا تھا کہ مودی جی تو بیچارے دلال ہیں، ان سے کیا بات کرنا، اب ڈائریکٹ ان کے باس امبانی سے بات کر لیتے ہیں۔ تو ممبئی میں بھی آپ نے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں کسانوں کی بڑی تعداد جو ہے مہاراشٹر سے بھی دلی میں کسانوں کے سمرتھن اور سپورٹ کے لیے نکلی ہے۔ وہیں پر 23 دسمبر کو کسان دیوس پر مہاراشٹر کے قد آور مراٹھا نیتا اور سابق مرکزی وزیر زراعت شرد پوار نے کہا ہے کہ افسوس کا دن ہے، بڑی بدقسمتی کا دن ہے کہ کسان دن پر کسان اپنے مطالبات، اپنے ڈیمانڈز اور اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، آندولن کر رہے ہیں۔ ویسے آپ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو کسی کا حق نہیں مل پا رہا ہے، اور اس وقت ملک کا ہر طبقہ اس وقت آپ کو احتجاج اور آندولن کرتے ہوئے روڈ پر نظر آئے گا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ لا جہاد کے نام پر ایک شرارتی قانون یوگی آدتیہ ناتھ کے زہریلے دماغ سے باہر نکلا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد بھی تھا صرف کسی ایک خاص سماج کو، یعنی مسلمان کو ٹارگٹ کرنا لا جہاد کے نام پر، اور کچھ گرفتاری ابھی عمل میں آئی ہے۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ جس طرح ہمارا سنویدھان کہتا ہے، ہمارا پیارا دستور کہتا ہے کہ اس ملک میں ہر بالغ مرد اور عورت کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا، شادی کرنے کا حق حاصل ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن لو جہاد کا قانون پھر باقاعدہ سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہا ہے، سنویدھان کا مذاق بنا رہا ہے۔ تو ابھی خبر آئی ہے، کلکتہ ہائی کورٹ کی خبر ہے، جو یوگی آدتیہ ناتھ یا بھاجپائیوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا ہے۔ جی ہاں، بالغ لڑکی کو پسند کی شادی اور مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، کسی کو جبر کی اجازت نہیں، اس طرح کا بیان کلکتہ ہائی کورٹ سے آیا ہے۔ بیٹی کی شادی کو رد کرنے کی والد کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بالغ اپنی پسند کے مطابق شادی اور مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کا، انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی یوگی آدتیہ ناتھ کے منہ پر گو کا جوتا ہے۔ آئیے اور ایک ایسی ہی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کورونا ویکسین کو لے کر۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا ویکسین کو لے کر کافی کوششیں، محنتیں چل رہی ہے، اور کورونا کے آڑ میں جیسے بڑے بڑے گیم ہوئے ہیں، ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا ویکسین میں بھی بڑے بڑے کاروبار ہوگے اور بڑا دھندا ہوگا۔ یہ مودی حکومت ایک کاروباری حکومت ہے، ایک بزنس مین حکومت ہے، تو وہ موت کے آڑ میں بھی دھندا کرتے ہیں، اسی لیے مودی کو موت کا سوداگر بھی مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو کورونا کی ویکسین کو لے کر بھی کافی ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن اسی ہنگامے کے بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے، مسلمانوں کے سوشل میڈیا پر اس خبر کو لے کر کافی چنتا جتائی جا رہی ہے کہ کورونا ویکسین میں کچھ ایسا پدارتھ، کچھ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہے جس کا تعلق خنزیر، سور کے گوشت یا چربی وغیرہ سے ہوتا ہے، جیلیٹن وغیرہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کو لے کر اب مسلمانوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کورونا ویکسین لگانا حرام ہے یا حلال۔ تو علماء اہل سنت کا اس وقت گزشتہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کورونا کے خوف سے، کورونا کے ڈر سے، یا یوں سمجھیے کہ موت کے ڈر سے حرام چیزوں کی آمیزش شدہ، حرام چیزیں ملی ہوئی ویکسین کسی بھی حال میں حلال نہیں ہو سکتی۔ علماء اہل سنت کا بڑا بیان آیا ہے، اور مفتی محمود اختر قاضی شہر ہے جو ممبئی کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی دوا یا ویکسین میں اگر خنزیر کا، سور کا کوئی بھی جز، کوئی بھی پارٹ اگر شامل کیا جائے، استعمال کیا جائے، تو اس کا استعمال ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ موجودہ وقت میں کورونا ویکسین کو لے کر
बड़ी बेचैनी फैली हुई है इस ताल्लुक से। हुजूर मुईन मिल्लत मुईन मियां साहब क़िबला और असीर मुफ्ती आज़म अलहाज मोहम्मद सईद दूरी साहब ने क़िबला काजी शहर मुंबई हज़रत मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला की सदारत में 23 दिसंबर यानी गुज़िश्ता कल 11:30 बजे दिन में जामिया कादरिया अशरफिया सुन्नी बिलाल मस्जिद छोटा सोनापुर मुंबई में उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान किराम की एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें मुंबई शहर के मुफ्तियान किराम और उलमाए अहले सुन्नत ने शिरकत की, जिसके बात ये फैसला सामने आया है कि कोई भी चीज अगर हराम मिलाई जाती है तो वो जायज किसी भी हाल में नहीं हो सकती। आइए बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हां, तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बड़ी हुई दाढ़ी के साथ मोदी जी बड़े बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और बड़े पारसा नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी पारसाई कितनी है अब तो बच्चा बच्चा भी जानने लगा है। लेकिन लोग कहते हैं कि इनके दाढ़ी रखने में भी राजनीति है, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन बड़े करीब है और बंगाल में ये चेहरा बड़ा पसंद किया जाता है, तो मोदी जी की हर चीज में राजनीति होती है। हो सकता है कि इनकी दुनिया में आने में भी राजनीति हो। खैर, इस वक्त खबर ये आ रही है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये बहरी और गूंगी सरकार जो तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन किसानों ने भी, क्योंकि ये पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, जिसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अंबानी और अडानी की दलाली में अब बुरी तरीके से मोदी जी फंस गए हैं। क्या करें इनके समझ में नहीं आ रहा। उधर अगर नहीं सुनते हैं किसानों की तो किसान मार देगा, और किसानों की सुनते हैं तो आका मार देगा। तो बड़े बुरे फंसे हैं इस वक्त मोदी जी। तो अभी खबरें आ रही है कि 25 दिसंबर को मोदी जी किसानों से मिलेंगे। जी हां, किसानों से मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, कदम रखने की वहां हिम्मत है या नहीं है ये तो नहीं कह सकता हूं, या सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह टेलीफोन पर मिलेंगे या स्क्रीन पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ये तो बात तय की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख के बारे में आ रहा है कि मोदी जी किसानों से मिलेंगे और वहां क्या कहेंगे इसकी खबर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने फिर आ रही है। जी हां, अर्नब गोस्वामी जो एक हुल्लड़बाज, चीखने चिल्लाने वाला जाहिल एंकर है, जो जिसके स्टाइल से कोई मुंबई का टपोरी मालूम होता है, पता नहीं चलता है कि ये कोई पढ़ा लिखा शख्स है। मैं बार बार इसके बारे में कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता की और हुकूमत की दलाली में मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम किया है, और टीआरपी घोटाले को लेकर मुल्क में तो इसके खिलाफ नफरतें चल ही रही है। लेकिन इस जहरीले एंकर ने या इसके चैनल ने कुछ ऐसी हरकतें की है कि अब ब्रिटानिया में भी इसके खिलाफ, इसके चैनल के खिलाफ बाकायदा 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी की नफरत आमेज इश्तियाल अंगेज तफसीरों पर कार्रवाई की गई है। जी हां, अर्नब गोस्वामी के चैनल ने, रिपब्लिक भारत ने हिंदुस्तान में उंगलियां तो उस पर उठती रही है, लेकिन बर्तानिया में भी इसने नफरत अंगेज बातें की। इसको ये नहीं मालूम था कि वहां अपने आका की और अपने अब्बा की हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में सबको गोद में बैठा लिया जाता है और ऐसे तमाम जहरीले सांपों को पाल लिया जाता है, क्योंकि इनकी बड़ी जरूरत है। वक्त वक्त पर इनका जहर उगलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बर्तानिया में यह चीज नहीं चलेगी। अर्नब को शायद नहीं मालूम था। 18 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया गया है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हां, मुंबई से आ रही है कोरोना को लेकर। जी हां, मुंबई से खबर आ रही है कि कोरोना के नाम पर करोड़ों का करप्शन सामने आया है। मैं बार बार ये बात कहते आ रहा हूं कि कोरोना के नाम पर बड़े बड़े गेम हुए हैं। मोदी जी को तो इसका बड़ा फायदा मिला है, भाजपा का तो इसका बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि जितने असल मुद्दे थे कोरोना की आड़ में सब दब गए, सब छुप गए, और कोरोना ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, जिसमें बेरोजगारी, जीएसटी और जितना भी नुकसान हो रहा था मुल्क का सब दब गए। लेकिन खबरें आ रही है कि कोरोना के नाम पर करोड़ों का करप्शन तो सिर्फ मुंबई में हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क का क्या हाल होगा। खैर, मुंबई के करप्शन को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। कोरोना के ताल्लुक से तकरीबन 1250 करोड़ की तजवीज पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में कोरोना के इलाज के नाम पर अब तक मजमूई तौर पर 1250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम गुज़िश्ता कल स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी और अपोजिशन ने लगाया है।